میری عمر صرف 7 سال تھی جب میں نے اپنی زندگی کے پہلے احتجاجی جلوس میں اپنے والد کی انگلی پکڑے شرکت کی۔ جلوس کے دوران میرے والد مسلسل آنسو بہاتے جاتے جس سے ان کی داڑھی تر ہوتی۔ یہ دسمبر 1963 کا آخری جمعۃ المبارک تھا جب گجرات کے شہریوں کو یہ علم ہوا کہ سری نگر کی مشہور درگاہ حضرت بل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک چوری ہو گیا ہے۔ جمعے کی نماز کے فوراً بعد پورا شہر غصے میں ابلتا ہوا سڑکوں پر تھا۔ یہ غصہ صرف گجرات شہر تک ہی محدود نہ تھا بلکہ پاکستان کے ہر قصبے شہر یہاں تک کہ گلی محلوں میں لوگ سراپا احتجاج تھے۔ باہر کے مسلمان جنہیں انگریز سے ہندو کی غلامی میں گئے ابھی صرف 16 سال ہی ہوئے تھے اپنے مخصوص مادی مفادات کی وجہ سے خاموش رہے، لیکن پوری ریاست جموں و کشمیر میں مظاہرے اس قدر شدت اختیار کر گئے کہ امن و امان قائم رکھنا مشکل ہو گیا۔ اس احتجاج کا اس قدر اثر ہوا کہ 31 دسمبر 1963 کو وزیر اعظم جواہر لال نہرو خود قومی ریڈیو پر آیا، واقعے کی مذمت کی اور موئے مبارک ڈھونڈنے کا وعدہ کیا۔ چند دن بعد یعنی 4 جنوری 1964 کو موئے مبارک بازیاب ہو گیا۔ دوسری دفعہ میں نے جس جلوس میں شرکت کی بلکہ میں اس جلوس میں آگے چلنے والوں میں سے تھا، وہ 1969 میں ہمارے زمیندار کالج کے طلباء نے اس دن کے اخبارات کی اس خبر پر نکالا تھا کہ ایک بہت بڑی انگریزی انسائکلوپیڈیا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جعلی تصویر شائع کر دی ہے۔ اس جلوس اور ہنگامہ رائی کی وجہ سے 13 سال کی عمر میں مجھ پر پہلا مقدمہ درج ہوا تھا۔ پاکستانی قوم کو ہمیشہ سے یہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں کہیں بھی کوئی گستاخ شخص توہین رسالت کا مرتکب ہو تو یہ قوم مضطرب و بے چین ہو جاتی رہی ہے۔ دنیا بھر ہی نہیں بلکہ پاکستان کے سیکولر لبرل بھی ہمیشہ یہ تانے دیتے تھے کہ صرف پاکستانیوں کے ہی دل میں توہین رسالت پر انوکھا درد اٹھتا ہے۔ باقی 57 اسلامی ممالک بھی تو اس دنیا میں ہیں، کوئی پاکستانیوں کی طرح دیوانہ نہیں ہو جاتا، جس کا عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ یہ جواب دیا کرتے تھے کہ یہ تو ہمارا اعزاز، ہمارا فخر ہے، ہمارا توشہ آخرت ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر کٹ مرنے کے لیے تیار مسلمانوں کا ہمیشہ سے ہر اول دستہ ثابت ہوتے ہیں۔ یہ پاکستان کا مستقل اعزاز تھا۔ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے۔ یہاں 1920 میں صرف ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک گستاخ ہندو نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین آمیز کتاب رنگیلا رسول تحریر کی۔ اس کے مصنفین میں آریہ سماجی پنڈت چمپوپتی ایم اے یا کرشن پرساد پرتاپ کا نام لیا جاتا ہے۔ اصل مصنف مسلمانوں کے خوف سے کبھی منظر عام پر نہیں آیا، لیکن ایک شرپسند نے یہ کتاب شائع کر دی۔ کتاب پر اس قدر شدید رد عمل ہوا کہ اس کے پبلشر راجپال کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن 5 سال بعد اپریل 1929 کو یہ بہانہ بنا کر رہا کر دیا گیا کہ ملک میں توہین مذہب کا کوئی قانون موجود نہیں ہے جس کے تحت سزا دی جاتی۔ راجپال کی رہائی کے بعد مسلمانوں کا غصہ اپنے عروج پر آ گیا۔ لاتعداد تو ایسے تھے جیسے اس کی طاق میں بیٹھے ہوں۔ صرف 5 دنوں میں اس پر کئی حملے ہوئے اور آخرکار 6 اپریل 1929 کو غازی علم دین شہید نے اسے خنجر کے وار کر کے جہنم واصل کر دیا۔ اس دن سے لے کر آج تک بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی غازی علم الدین سے ایک والہانہ وابستگی اور محبت قائم ہے۔ لاہور کے میانی صاحب میں اس کی قبر آج بھی مرجع خلائق ہے۔ وہ نوجوان اپنی زندگی میں ہی بڑے علماء کرام، پیران اعظام اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک مرجع محبت و عشق بن چکا تھا۔ لاہور کی تاریخ میں اس سے بڑا جنازہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ غازی علم الدین سے لوگوں کی محبت کا عالم یہ تھا کہ انگریز سرکار نے عوامی احتجاج کے خوف سے اسے 31 اکتوبر 1929 کو پھانسی دے کر میاں والی جیل میں ہی دفن کر دیا۔ لیکن علامہ اقبال کی سربراہی میں ایک وفد گورنر پنجاب سے ملا اور اس کے جسد خاکی کو لاہور لا کر عزت و احترام سے دفن کرنے کا مطالبہ منظور کروایا۔ 14 نومبر 1929 کو 2 ہفتے گزرنے کے بعد جب اس شہید کا جسد خاکی قبر سے نکالا گیا تو چہرے پر غسل کے پانی کے قطرے ایسے چمک رہے تھے جیسے ابھی وضو کیا ہو۔ 2 دن بعد لاہور میں اس شہید کا جنازہ اس قدر بھرپور تھا جیسے پورا بر صغیر امڈ آیا ہو۔
اس واقعے کو گزرے آج تقریباً 100 سال ہو چلے ہیں۔ برِ صغیر میں کبھی کسی کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ اس طرح براہ راست کتاب لکھ کر یا مین سٹریم میڈیا میں آ کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرے۔ یہ حرکتیں اور خباثتیں عموماً یورپ میں ہوا کرتی تھیں، لیکن اس پر بھی احتجاج کرنے والوں میں پیش ہمیشہ پاکستان کے مسلمان ہوا کرتے تھے۔ پاکستان میں نکلنے والے جلسوں اور جلوسوں میں ہر کوئی ایک گلہ کرتا نظر آتا تھا کہ اگر اس دنیا میں بسنے والے 1.5 ارب مسلمان گستاخ شخص کے ملک کا معاشی مقاطعہ کر دیں تو وہ ملک گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ دنیا میں مسلمان سب سے بڑی صارفین کی منڈی ہے۔ معاشی مقاطعہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشرکین مکہ کے خلاف ابتدائی کارروائیوں میں سے ہے۔ جب آپ مدینہ پہنچے تو آپ نے یہ حکم دیا کہ ابو سفیان کے تجارتی قافلے کا راستہ روکا جائے۔ ان گستاخان کے خلاف اگر مسلم امہ ایک دفعہ ایسا کر لیتی تو وہ مغربی دنیا جو اپنی ہر پروڈکٹ کی کتاب دوسری زبانوں کے ساتھ ساتھ عربی زبان میں بھی شائع کرتی ہے، فوراً اس لعنت پر قابو پا لیتی۔ یہودیوں نے ہولوکاسٹ کے خلاف جو قوانین منظور کروائے وہ اس لیے کروائے کہ انہوں نے ان تمام ممالک کی معاشی قوت اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی اور انہیں اپنی قوت کا ادراک تھا۔ ان کے ہاتھ میں صنعت گری کی قوت ہے، جبکہ مسلمان کے ہاتھ میں استعمال کرنے کنزیومر کی قوت ہے، لیکن اس قوت کا آج تک امت نے کبھی بھرپور استعمال نہیں کیا۔ برِ صغیر پاک و ہند میں 100 سال بعد ایسا ہوا ہے کہ کسی ہندو میں یہ جرأت ہوئی کہ برسر عام ٹیلی ویژن پر اس گستاخی کا ارتکاب کرے، اور وہ بھی حکومتی پارٹی کے ترجمان نوپور شرما۔ اس خاتون نے 27 مئی 2022 کو ایک ٹیلی ویژن پروگرام پر یہ گستاخی کی، اور میرے لیے شرمناک حیرت کی بات یہ تھی کہ پاکستان کی وہ سرزمین جس پر ہم یہ فخر کیا کرتے تھے کہ یہ دنیا کے کسی خطے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی پر سب سے پہلے بے پناہ احتجاج کرتی ہے، لیکن اس دفعہ یہاں ایسی خاموشی طاری رہی کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ عاشق رسول کا دیس ہے۔ چند علماء کرام نے اپنے پہلے سے شیڈول جلسوں میں مذمت والی دھواں دار تقریر کر دی اور پھر چادر تان کر سو گئے، لیکن وہ عرب دنیا جسے ہم لوگ خاموشی کا طعنہ دیا کرتے تھے، اس دفعہ وہاں سے عشق رسول کی شمع روشن ہوئی۔ سلطنت عمان کے مفتی اعظم احمد بن سلمان الخلیلی نے 5 جون کو فتویٰ جاری کیا کہ بھارت کی تمام مصنوعات کا فوری طور پر بائیکاٹ کیا جائے۔ ایک لہر اٹھی، پوری عرب مسلم دنیا میں لوگوں نے دکانوں سے بھارتی مصنوعات اٹھانا شروع کر دیں۔ قطر اور کویت کے حکمرانوں نے سفیروں کو بلایا اور غصے سے بھرے مراسلے تھما دیے۔ ہم آج بھی خاموش ہیں۔ 8 دن بعد وزیر اعظم اور صدر کا مذمتی بیان آتا ہے، اور علماء کرام اور عاشقان رسول ہونے کے دعوے دار شاید وزارتوں کے گورکھ دھندوں میں مصروف ہیں یا پھر ضمنی الیکشن کی تیاریوں میں گم ہیں۔ رہے نام اللہ کا۔